السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ میں شکر گزار ہوں تمام علماء کرام کا، بالخصوص قاری محمد الیاس صاحب کا۔ آج کی اس بزم میں دعا گو ہوں اپنے بیٹے حافظ عبدالباسط کے لیے، اور آپ تمام سب کی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ جتنے آج یہاں حاضر ہوئے، ان سب کی حاضری کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی۔ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ عربی کے یہ دو جملے پڑھا کرتے تھے کہ الہی انت مقصودی و رضاک مطلوبی۔ اے میرے اللہ، تو میرا مقصد ہے اور تیری رضا میرا مطلب ہے، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اس لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہر انسان اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لے۔ ہمارے مفتی صاحب تو ماشاءاللہ ابوالکلام ہیں، آج کے بعد میں انہیں کئی بار سن چکا ہوں، اور آج میرا دل چاہا کہ میں نے اہل حدیث کے ابوالکلام ہونے کا لقب دے ہی دوں، تخلص دے ہی دوں۔ تو ماشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے۔ یہ فلیٹری نہیں کرتے، بلکہ اپنے ساتھیوں کی، بچوں کی، بالخصوص طلباء کی حوصلہ افزائی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو کام بھی کریں ہماری دل اور نیت کے ارادے پہ گرفت ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہماری آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ کوئی بات ایسی نہ کریں جو اللہ کو پسند نہ ہو، اور جو کریں وہ اللہ کو پسند ہو۔ محبت سے کریں، پیار سے کریں، احترام سے کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہماری زبان کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے دلوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کو اور ان کو خلوص سے مالا مال فرمائے، اور ان کے خلوص میں اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ دعوت کا یہ وہ دور تھا کہ جب آپ علیہ السلام پہ اللہ کی وحی کا آغاز ہو چکا تھا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کی ندائیں آسمان سے اتر چکی تھیں۔ جب رسول کائنات کو یا ایہا المزمل کہہ کے پکارا جا چکا تھا، جب آپ کو یا ایہا المدثر کہہ کے جگایا جا چکا تھا، تو ساتھ ہی یہ پیغام آ گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ دیکھو میرے پیارے محبوب، تمہارا مشن سچا بھی ہے، سچا بھی ہے، اصلی بھی ہے، اور کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اولا بھی ہے، عرفہ بھی ہے، اور تمہاری سوچ اور فکر اور نظریے اور بیانیے کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دو،
وہ جنت کی خیرات جو تمہارے در اکسر بٹھنے جا رہی ہے، وہ اسلام کا جو تم داعیہ اپنے پاس رکھتے ہو، بیانیہ اپنے پاس رکھتے ہو، سب سے پہلے تم اس دعوت کو اپنی عزہ و اکرام پہ پیش کر دو۔ اور رسول کائنات علیہ السلام نے اس دعوت کو اپنے گھر والوں پہ پیش کیا۔ سب سے پہلے انہیں اللہ کے خوف سے ڈرایا، اس کی خشیت ان کے دلوں میں پیدا کی۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ ایمان لے آتی ہیں، آپ علیہ السلام کے چچیرے بھائی صغر سنی میں جناب علی المرتضیٰ ایمان لے آتے ہیں، آپ کے دوستوں میں جناب ابوبکر صدیق ایمان لے آتے ہیں، آپ کے غلاموں اور بچوں میں جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان لے آتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس چیریٹی کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا تھا۔ جو بندہ دعوت کا کام اور چیریٹی کا آغاز اپنے گھر سے کرتا ہے، اللہ اس کے کام میں بھی برکت دیتے ہیں اور قیامت تک اس کے نام کو بھی دنیا میں باقی رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے دوسروں کو یہ خیرات تقسیم کر دی، میرے اپنے اعزاء و اقارب، خون کے رشتے، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، رشتہ دار اگر اس خیرات سے محروم رہ گئے تو کل قیامت کے دن انسان کو بچنے کا کوئی یارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا دعوت کے کام کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے گا۔ چیریٹی begins at home، چیریٹی اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے، اور جب بندہ اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، وہ اپنے مشن کے ساتھ خالص ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ دعوت اور یہ پیغام دنیا کو جنت میں لے جائے گا، تو وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر والے تو جہنم میں چلے جائیں اور دنیا جنت میں چلی جائے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا، میرا، علماء کرام کا، خطباء کا سب سے پہلا فریضہ، آج کی یہ محفل چونکہ اسٹوڈنٹس کی محفل ہے اور ہمارے ایک طالب علم کے حوالے سے یہ بزم سجائی گئی ہے، اس لیے میں یہاں یہ نصیحت کے طور پہ کچھ کلمات کہنا چاہتا ہوں، جس میں اول و آخر بات سے ہے کہ جو کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور زندگی میں آپ اس چیز کا عزم کر لیں کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا یہ تیری رضا کے لیے ہے۔ انت مقصودی و رضا کا مطلوبی۔ پھر آپ جنگل میں بھی بیٹھے ہوں، اللہ وہاں بھی رزق پہنچائے گا۔ کیا وہ درندوں کو رزق نہیں دیتا؟ پرندوں کو رزق نہیں دیتا؟ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کو، بلوں میں گھسے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو رزق نہیں دیتا؟ بات توکل کی ہے۔ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر دین کی طرف توجہ رکھی تو میری دنیا چلی جائے گی، دنیا دار سمجھتا ہے اگر میں نے بچے کو دین سکھا دیا تو پھر اس کی دنیا کا کیا بنے گا؟ آئیے، ہمارے پاس رسول کائنات کی ایسی جامعیت ہے، ایسی اکملیت ہے کہ جس میں ایک مزدور سے لے کر ایک سالار تک اور دنیا کے حکمران تک کے سارے اوصاف محمد مصطفیٰ کی سیرت میں موجود ہیں۔ آؤ نا، آقا علیہ السلام کی سیرت کے کوئی دائیں پہلو کو لے لیتا ہے، کوئی بائیں پہلو کو لے لیتا ہے، کوئی فرنٹ کو لے لیتا ہے، کوئی بیک پہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی نہج پہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھ کے محسوس کرتا ہے کہ میں ہی اس درخت کا مالک ہوں۔ دوستو، ایک شجر ثمربار ہے، ایک درخت ہے جس درخت کی تنوں میں، جس درخت کی جڑوں میں اور تنے کے اندر محمد الرسول اللہ کا خون موجود ہے، صحابہ اکرام کا خون موجود ہے۔ انہوں نے اپنی شہادتوں سے اسلام کے اس شجر ثمربار کو شاداب کیا، اپنے خون سے سینچا۔ ضروری ہے کہ ہم سارے شجر ثمربار کی قدر کریں، اپنی اپنی ٹہنی پہ بیٹھ کر بانت بانت کی بولیاں بول لیں،
اور اپنی اپنی دکانداریاں چمکانا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ رسول کائنات علیہ السلام کے اس شجر ثمر بار کو دیکھا جائے، اور پھر اس کی ایک ایک شاخ، اس کے ایک ایک پتے اور اس کی جڑ تک کی حفاظت کی جائے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو جب خالص کر لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے گا۔ میری 2 دفعہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ آپ اسے محسن پاکستان کہتے ہیں۔ اس نے آپ کو ایک ایسے اٹامک بم کا تحفہ دیا، اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کے ساتھ میں انسانیت کو ہلاک کر دوں، لیکن بیلنس آف پاور کے لیے جب لاہور اسٹوڈیو میں کرنٹ افیئرز کے ایک پروگرام میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے یہ اٹامک بم کیوں بنایا ہے، سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اٹامک بم نہیں بنانا تھا، ایٹم بم بنانے کا مقصد وہی یہ تھا کہ یہ ہندوستان ہمارے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، یہ ہماری شاہراہ کے اوپر قابض ہو چکا ہے، ہمارے پانیوں کے اوپر قبضہ کر چکا ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا جمہوریت کا چیمپئن کہنے والا ملک ظلم و ستم میں سب سے آگے بڑھ چکا ہے۔ کشمیر کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس سے پہلے جب پاکستان بڑا 1948 میں پاکستان بننے کے معاً بعد اس نے کیا چالاکی اور مکاری کی تھی، میں نے اسی وقت اپنے دل میں بٹھا لیا کہ یہ جس قسم کا ہتھیار تیار کر لے گا، میں مسلمان ہوں، میرا رائٹ ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ دور مار ہتھیار پھینکنے والے بنائے جائیں۔ میرے قرآن نے مجھے تعلیم دی کہ آج کے دور میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اپنے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے میں نے اس ہتھیار کو اس وقت تیار کیا تھا جب وہ یہ بم بنا چکے تھے اور ان کے گندے ارادے بانپ چکا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکے تھے کہ وہ کسی وقت بھی پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی پاکستان کو کسی معاملے میں سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے توفیق دی، وقت کے حکمران میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور میں ایک دن آیا بڑے نقصانات کرنے کے باوجود سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ اگر یہ اٹامک بم اس ملک کا مقدر ہے، اس سے اس کی عزت بنے گی، مقام بنے گا، اگر اس کی گردن بلند ہو جائے گی تو مجھے یہ کرنے کی توفیق دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ اٹامک بم بنا لیا تو پھر مجھے انڈیا سے خفیہ پیغام آیا کہ ہم پاکستان پہ بم مار دیں گے، تو میں نے جواب میں کہا کہ میں نے انڈیا کے 3 پوائنٹ کیے ہوئے ہیں، اگر تم نے پاکستان پہ بم مارا پہل تم کرو گے، ہم مسلمان ایسا کرنے والے نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد تم ہو۔ تم ایک چیز اپنے پاس بنا کے ہمیں منع کرتے ہو، ایک رائفل تمہارے پاس ہے، ہمیں کہتے ہو تم نہ بنانا، ایک میزائل پرتھوی تمہارے پاس ہے، ہمیں کہتے ہو تمہیں شاہین اور غوری بنانے کا حق نہیں ہے۔ یہ کیسی انسانیت ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر تم یہ کام نہ کرتے تو مجھے بھی یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب تم نے یہ کام کر لیا تو میں نے بھی الحمدللہ یہ کام کر لیا، اور میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ایٹم بم کبھی نہیں چلے گا، لیکن اگر تم نے چھوٹے سے پاکستان کے اوپر ایک ایٹم بم مارا تو میں نے تمہارے انڈیا کے اوپر 3 ایٹامک بم داغ دینے ہیں، 10 منٹ کے اندر صفحہ ہستی سے انڈیا مٹ جائے گا۔ اور یہ بات اس نے اس وقت ان کو پیغام کے طور پہ کہی تھی۔ آج دنیا میں الفاظ کی جنگ ہے دوستو، دشمن کو ٹکر کا دشمن مل جائے تو مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بےہودگیاں کرتا ہے، وہ پھر تدبیریں نہیں کرتا، وہ مکروہ چالیں چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا حق تھا، پاکستان کے مسلمانوں کا حق تھا کہ انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے کا سارا کام کیا۔
اور اس کام کا تعلق اگرچہ قرآن پاک اس کی بنیاد ہے، قرآن سے ہمیں وہ ملا، لیکن یہ دنیوی علوم اگر آپ کے پاس نہ ہوتے تو آج فضا میں دوڑنے والے میزائل آپ کے پاس موجود نہ ہوتے، غوری اور شاہین نہ ہوتا، آج الخالد ٹینک آپ کے پاس نہ ہوتا، آج کے جدید میڈیا کا مقابلہ اس میڈیا سے کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو بتلانا یہ مقصود نہیں ہے کہ ہمارے نام کو پوری دنیا میں پھیلا دو، یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ اگر تم ناچ سکتے ہو، ڈول کی تھاپ پہ تھرک سکتے ہو، اگر تم سنگیاں بجا بجا کے، تپلے بجا بجا کے، ننگے بدن برہنہ قوم کے سامنے ناچ سکتے ہو، تو میڈیا کی اسی ہتھیار سے تمہیں محمد مصطفیٰ کا پیغام دیا جا سکتا ہے، پیغام تمہیں سنایا جا سکتا ہے۔ میڈیا کی جنگ میڈیا کے میدان میں لڑی جاتی ہے، اسلحے کی جنگ اسلحے کے میدان میں لڑی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں ہند و پاک کی کبھی جنگ نہیں ہوگی، کتنی بڑی بات ہے، کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی کبھی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بارڈر کے اوپر جو چھیڑخانیاں ہوتی ہیں یہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن کوئی بڑی جنگ اگلے 100 سال تک بھی نظر نہیں آتی۔ سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں سبب یہ ہے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں پاکستان کے کہ انڈیا ہم نے بھی گھر لے لیا ہے تیرے گھر کے سامنے، جو ہتھیار تیرے پاس موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اور تیرے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن جو ہمارے سپاہیوں کے پاس جذبہ ہے وہ دنیا کی کسی فوج کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے جو قوت ایمانیہ سے مسلمان فوج کو نوازا ہے، دنیا کی کسی فوج کا یہ خاصہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر یاد رکھیں ضیاء الحق نے بھی یہ بات کہی تھی، اگرچہ ہمارے علماء کرام کا، علامہ شہید کا ان سے بڑا اختلاف تھا، لیکن صحیح بات کسی کی بھی ہو وہ مان لینی چاہیے۔ جب تکرار ہوا اس دور میں، اندرا کے دور میں، اس کے بعد جب باتیں ہونے لگی طرح طرح کی، اور پھر سونیا گاندھی کا دور آیا، ضیاء الحق کو یہ کہا گیا کہ ہم ایٹامک بم مار کے پاکستان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ تو اس وقت ہمارے اس کمانڈر ان چیف نے انڈیا کو جو میسیج دیا تھا، اس نے کہا تھا مسلمانوں کے دنیا میں 50 سے زائد ممالک موجود ہیں، مسلمانوں کے دنیا میں 50 سے زائد ممالک موجود ہیں، اگر تم ایٹامک بم مار کے ایک ملک کو ختم کر دو گے، میرے محمد کے ماننے والے پھر بھی 49 ملکوں میں دنیا میں موجود رہیں گے، لیکن اگر میں نے تمہارے اوپر ایٹامک بم مارا، انڈیا ایک ہے، ہندوؤں کو ملک دنیا میں بولو کتنے ہیں؟ ایک، مسلمانوں کے 50+ ممالک ہیں، اور ان تمام ممالک میں سے ایک طرف سے اذان شروع ہوتی ہے اور راؤنڈ دا کلاک 24 آور گزر جاتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، محمد رسول اللہ کا نام سر بلند ہوتا رہتا ہے۔ تم ہمیں کیا مارو گے؟ تم مارو گے تو محمد رسول اللہ کے ایک روحانی بیٹے کو مار دو گے تو رسول کائنات کے روحانی بیٹے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور تمہارے اوپر جب بم پڑا تو تم دنیا سے مٹ جاؤ گے، ہندوازم ختم ہو جائے گا۔ لہذا ٹکر کیا؟ ٹکر کی بات تھی، جواب میں تھا، جواب الجواب تھا۔ دوستو آج بھی اپنے اندر ویکنس پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں 1994 میں جب برطانیہ گیا، پہلی دفعہ کانفرنس میں گیا 1992 میں، اس کے بعد 94 میں گیا۔ آپ کب تھے؟ اس کے بعد گئے ہیں؟ یہ حافظ شاہد صاحب بھی وہاں رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ میرے بعد گئے ہوں گے۔ میں یہ 1998 میں 98 میں گئے ہیں، میں 1994 میں گیا اور کچھ عرصہ وہاں دعوت دین کا کام کیا، اور فوراً ہی برطانیہ کو چھوڑ کے پاکستان میں آ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جو ابھی قاری صاحب الیاس صاحب فرما رہے تھے، سبب یہی تھا کہ میں نے 1994 میں یہ ارادہ کیا کہ برطانیہ میں رہنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ کہتے ہیں پاکستان سے تعلیم میں، قانون میں،
ترقی میں یہ ملک 100 نہیں 200 سال آگے نکل چکا ہے۔ ضرورت ہے دین کے ساتھ دنیوی علوم کی، دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کی، سیکولر ایجوکیشن کی، کہ اسے دنیا میں عام کیا جائے۔ لہذا سب سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے، بزرگ جانتے ہوں گے، اس سے پہلے بھی پاکستان میں شاید دینی اور عصری علوم کے کچھ ادارے ہوں، یقیناً ہوں گے، لیکن ہم نے جب امام بخاری یونیورسٹی کا آغاز کیا تھا تو مجھے پورے ڈویژن میں کوئی ادارہ نظر نہیں آیا، بلکہ لاہور میں بھی ایسا کوئی ادارہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو ہم نے 1996 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی اور ساتھ ہی تعمیرات تیزی کے ساتھ کرتے ہوئے 2000 میں اسے آپریشنل کر دیا۔ اس وقت ہاسٹل کے اندر 450-500 کے قریب اسٹوڈنٹ موجود تھے، اور آج جب میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، ملک کی بات ایک طرف رکھیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں سعودی عربیہ سے لے کے برطانیہ اور کینیڈا تک، امریکہ تک جہاں کہیں بھی گیا ہوں، دیکھا ہے جہاں کہیں گیا وہی کوئی نہ کوئی امام بخاری کا اسٹوڈنٹ آگے کھڑا ہے۔ اللہ کے فضل کرم سے اسٹوڈنٹ دین کے ساتھ دنیا پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا حافظ صاحب آپ کدھر؟ اس نے کہا کیا امام بخاری سے میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا، کسی نے آئی ایس کیا، آئی سی ایس کیا، کسی نے آئی کام کیا۔ وہ بچے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے، بی ایس جا کے کرنے لے، بی سی ایس کیا، اس دور میں ایف اے بی ایم اے تھا، بی سی ایس تھا۔ یہ سارے کا سارا کرنے کے بعد بچے آگے نکل گئے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس لیے یاد کرتے ہیں، قرآن تو ہمارے سینے میں ہے، ہم اپنے علاقے کی مسجد میں قرآن تو سناتے ہی ہیں، خطبہ تو فی سبیل اللہ دیتے ہی ہیں، لیکن ہم نے جو دنیا کے علوم پڑھے تھے اس کی وجہ سے ہمارا ویزا بھی لگ گیا اور باہر کی یونیورسٹیوں میں داخلہ بھی ہو گیا۔ ہم نے یہاں آ کے علم بھی سیکھا اور آج انہی کے اداروں میں تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ان کے کالج سے نکلتے ہیں تو سامنے مسجد میں منبر رسول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات میں کیا دنیا کا کوئی رنگ نہ تھا؟ آؤ آج اللہ نے آپ کو عزت تو دین کی وجہ سے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے اس خالق و مالک کائنات کا ہاتھ نہ ہو تو بڑے سے بڑا انسان بھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پتا پگھل جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ نے دنیا میں حکمران دیکھے، پاکستان کے حکمران اٹھتے ہوئے دیکھے، گرتے ہوئے دیکھے، سٹیپ ڈاؤن کیے جاتے ہوئے دیکھے، وہ مسندوں پہ آتے ہوئے اور مسند سے بھاگتے ہوئے دیکھے، اور اچھی طرح اس بات پہ یقین ہو گیا کہ اے کل کائنات کے مالک، اقتدار و اختیار رکھنے والے زمین پہ نہیں، وہ فرش پہ نہیں، اقتدار کا مالک عرش پہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دے دے، جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت عطا کرے۔ دوستو اپنی زندگی کا مشن بنا لو، زندگی بڑی عارضی ہے۔ کئی فوت شدگان بزرگوں کا ہمارے اساتذہ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر چکے ہیں، ہمیں روز موت کے میسج ملتے ہیں۔ آؤ اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو، اور اگر دنیا میں تم تعلیم حاصل کر کے کسی منصب پہ کھڑے ہو جاتے ہو تو دل میں پھر بھی یہی ہو، اے اللہ دنیا کی یہ ساری کی ساری محنت، کوشش اور کاوش یہ تیری ذات کے لیے ہے۔ میں قیامت کے دن اس حال میں تیرے دربار میں آؤں کہ ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہو، تو ان دونوں کو ملا کے میری دنیا کا رستہ جو گزرا ہے وہ مجھے چمکتا ہوا دکھائی دے کہ اس بندے نے دین کی خدمت مانگ کر نہیں کی، دے کر کی ہے، ہاتھ پھیلا کر لے کر نہیں کی، ہاتھ کو اوپر رکھا ہے، اس لیے کہ میرے مرشد مرسل محمد مصطفیٰ نے ساری زندگی کسی کے ایسے کر کے بات نہیں کی تھی۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہر نبی کا مشن یہ تھا
کہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم دنیا کے ونجارے نہیں ہیں، دنیا کے مانگنے والے نہیں ہیں۔ آج مجھے اسٹیجز پہ افسوس ہوتا ہے، علماء کرام کو بلانے کے لیے عرصے کے بعد پاکستان آیا ہوں، کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب کو ہم کیا بلائیں، 1,00,000 روپیہ خرچہ آتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میرے تصور سے باہر ہے، اور میں کیا 1,00,000 میں ایک مولوی صاحب پڑھ رہے، سبب کیا ہے؟ جب ہم نے دین کو دکانداری بنا لیا، اپنا مول لگانا شروع کر دیا، اور دین کو حجب کا، مزاق کا یہ جوک سینٹر بنا لیا ہے، یہ دین، یہ اسٹیج شو بن چکے ہیں۔ آج علماء کرام جو ہمارے اسٹیجز پہ آ رہے ہیں، ان کے اندر وہ سنجیدگی نہیں رہی۔ اقبال نے کہا تھا، واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اپنے آپ کو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ قرآن دائی کے لیے کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور ٹکر کا دشمن بھی سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ تم نے کس طرح کرنا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دائی بھی تھے، رسول کائنات مجاہد بھی تھے، وہ چیف کمانڈر بھی تھے، وہ چیف جسٹس بھی تھے۔ رسول کائنات علیہ السلام ایک چیف کمانڈر کی حیثیت سے جب فتوحات فرما لیتے تو آقا علیہ السلام جو چلا جاتا اس کا پیچھا نہ کرتے، جو ہتھیار ڈال دیتا اس کو چھوڑ دیتے، اور رسول کائنات کے سامنے آ کے سپاہیوں کی ٹکر پہ جو ٹکر نہ لیتا اسے کچھ نہ کہتے، عورتوں کو معاف کر دیتے، بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیتے۔ یہ اسوہ رسول ہے محمد مصطفیٰ کا۔ ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، کسی کو چھیڑو مت چھیڑو، اسے دعوت دو، تبلیغ کرو، اسلم تسلم کا آواز دو، او اسلام لے آؤ، تمہیں سلامتی مل جائے گی۔ اور خیبر کے مکینوں، یہودیوں، تمہارے اوپر یہودیت کے ظلم ٹوٹ چکے تھے، اور یہودیوں کے ہاتھوں ذبح ہو رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا اور پھر اس علاقے کو چھوڑ کے جب واپس آ گئے، یہودی دوبارہ ان علاقوں پہ قبضہ کرنے لگے، تو ان یہودیوں نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا، اللہ کا واسطہ ہے اپنے کمانڈر کو دوبارہ بھیج دو۔ جو امن اور سکون مسلمان کمانڈروں نے قرآن کے ذریعے خیبر کی سرزمین پہ نافذ کر دیا تھا، وہ یہودیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسلام امن کا پیغام ہے، قرآن امن کا پیغام ہے۔ دوستو، قرآن ہمیں لڑنا نہیں سکھاتا، لیکن قرآن ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا کہ اب تم نظریں نگاہ کر اپنی گردن کٹوا لو، جب کوئی دشمن تمہارا پیچھا کرے تو تم نے اپنی کمر پہ زخم نہیں کھانا ہے، سارے جروں کی اپنے سینے پہ برداشت کرنے ہیں۔ وہ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا ہوگا، 4 بیٹے جوان پالے پوسے، اچھی طرح ان کی پرورش فرمائی، اور انہیں جب تیار کر لیا قربانی کے لیے، جس طرح آپ جانور قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں، اس وقت محمد کریم کے مجاہدین کو قربانیوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ 4 بیٹوں کو بلایا، کہا میرے بیٹو سنو، کل میدان کارزار گرم ہو رہا ہے، اور میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اسے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تم نے کل آگے بڑھ جانا ہے، رسول اللہ سے آگے کھڑے ہو کے سینہ سپر ہو جانا ہے، اور اپنے سینے تان کر مقابلہ کرنا ہے، میرے رسول کی حفاظت کرنی ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی کو کوئی ایسا پہنچا تو ماما اپنا دودھ معاف نہیں کرے گی، اور یہ بھی یاد رکھ لو، اگر کوئی زخم تمہاری قبر پہ لگا تو اماں قیامت کے دن تب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اماں کے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور سیدہ خنسا کے بیٹوں کے زخم دیکھے گئے،
اور کسی نے 10 سہم کھائے تھے، کسی نے 20 سہم کھائے تھے، کسی نے 30 سہم کھائے تھے، تمام بیٹوں کے سینوں پہ زخم لگے تھے، کمر پہ بہادروں نے کس زخم نہیں کھایا تھا۔ بتا دیا اماں کو کہ یہ مائیں تھیں جو تیار کرتی تھیں۔ آج کی مائیں کیا اپنے بچوں کو اس لیے تیار کرتی ہیں؟ کیسے تیار کرتی ہیں؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، اب ان کی طرف دیکھ، اب اپنی طرف دیکھ، سیدہ خنساء کو دیکھ، صحابیات رسول کو دیکھ، اپنے بچوں کو کس طرح دین کی تعلیم کے لیے اور مجاہدین بنانے کے لیے تیار کیا کرتی تھیں۔ کس طرح تیار کیا کرتی تھیں کہ میرے ہمراہی اس طرح کریں گے جانے نثار، پھر وہ کہتے تھے وہ کہ میرے ہمراہی اس طرح کریں گے جانے نثار، کہ مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے، اور ماؤں کے جذبوں کو میں کر دوں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور خاک عرض پاک سے اٹھاؤں گا میں ایسے شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے۔ ایسے ایسے مجاہدین اٹھائے رسول کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، لیکن وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے لڑ گئے، کھڑے ہو گئے۔ آؤ آج کے دور میں اچھی طرح دین پڑھو، اچھے علماء کرام سے، مصلحین سے، مجددین سے، آج دین کو سمجھنے والے جو شیوخ الحدیث ہیں ان سے دین کا علم لو، جو راسخ فی العلم ہیں، جو جانتے ہیں کہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اہل ذکر ہیں ان سے دین کا علم لو۔ ہر نتھو خیر سے دین کا علم لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو دین کے معاملے میں آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے، دنیا کے معاملے میں آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے، ان سے دین و دنیا کا علم لے کے دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ٹینک کے سامنے کھڑے ہو کے صرف درود شریف نہیں پڑھتے، بلکہ ٹینک کے گولے کا جواب ٹینک کے گولے سے بھی دے سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے غلام سیٹلائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر صرف اللہم صلی اللہ نہیں کہتے، بلکہ وہ سیٹلائٹ کو فضاؤں میں پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ پکڑنے کے لیے تمہارے پاس علوم ہو، فنون ہو، فزک کا، بایو کا، کیمسٹری کا، فزیالوجی کا، بیالوجی کا، عمرانیات کے، یہ سارے دنوی علوم اگر ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوں گے، اب ہمارے بعض بچوں کو تو وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ ہمارے بچے حافظ صاحب ایسے ہیں کہ انہیں تو فلائنگ کوچ کا دروازہ بھی کھولنا نہیں آتا۔ دنوی علوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں چیز کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے۔ آج یہ آپ کے پاس جو موبائل ہے، یہ موبائل نہیں، یہ دوسرے لفظوں میزائل ہے، یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ آپ اس میزائل کا، یہ جو میزائل موبائل ہے آپ کی جیب میں پڑا ہوا، آپ اس کا اچھا استعمال کر کے قرآن کے حافظ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے وہ کیسے۔ برطانیہ میں 2 اسٹوڈنٹ ایسے مجھے ملے جنہوں نے قرآن پاک کو کمپیوٹر سے حفظ کیا، اور اس میں ایک ایپ موجود ہے، پھر انہوں نے مجھے یہ ایپ دکھائی، ان کا ہلکا پھلکا میں نے ٹیلی فون پہ ٹیسٹ بھی لیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایپ سے حفظ کر لے۔ انہوں نے کہا کہ استاد جی ہم نے اس ایپ سے صرف قرآن حفظ بھی نہیں کیا، پچھلے 3 سال سے مسلسل مصلے بھی سنا رہے ہیں۔ دوستو، قرآن کرام سے پڑھو، اساتذہ سے پڑھو، وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن آج تمام قرآن دنیا کے ٹاپر قرآن اسرات کی ساری تلاوتیں، قراتیں، تجوید و قرات کے ساتھ آج موبائل کے اندر موجود ہیں۔ کیا آپ وہ سن نہیں سکتے؟ تفسیر آپ کو قرآن کی نہیں مل سکتی؟ کیا قرآن پاک کا ترجمہ نہیں مل سکتا؟ آج آپ اس کو کھولیں گے، عالم بن جائیں گے، لیکن اگر آپ مرکز گریز قوت کی طرف گئے تو دوسری چیزیں آپ کو تباہ و برباد بھی کر دیں گی۔ اس لیے یہ جدید میڈیا، موبائل سے اینڈرائیڈ بچوں کے ہاتھ میں دینے کی سے چھیننے کی بجائے، میں نے اپنے وہاں دوستوں کی جو تربیت کی، میں نے کہا کہ ان بچوں کو موبائل دیں، ان کا اچھا اور برا سیکھنا سکھانا یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے، ان کو سکھائیں، اور یاد رکھیں اگر آپ ان سے موبائل چھین بھی لے گے تو الانسان حدیث ما منع فی،
انسان کو جس چیز سے روکا جائے وہ اس کا حریص ہوتا ہے، جس چیز سے منع کیا جائے وہ اسی طرف جاتا ہے، ادھر نہیں جانا وہ ادھر نہیں جاتا ہے، اگر کھلا چھوڑ دو تو وہ اس طرف نہیں جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ان کو حریص نہ بناؤ، اس کا کھولو بھائی اس کے اندر کیا ہے۔ یہ چھپ کر رات کو تمہیں سلا کر پھر موبائل کھول لے گا، یہ رات کو 2 بجے کے بعد بدمعاشی کرے گا، عریانی دیکھے گا، بے حیائی دیکھے گا، اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو اپنا دوست بناؤ، پیار سے بلاؤ اور ان کی ایپس دیکھو، جو وہ دیکھتے ہیں انہیں کھولو، دیکھو کہ اس نے رات کو کیا دیکھا، کیا واچ کیا، اور اس نے کتنا ترجمہ پڑھا، کتنی صورتیں سنی، کون کون سی احادیث کھولیں اپنے موبائل کو، بخاری شریف ڈاؤن لوڈ کریں، آپ صحیح مسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، آپ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، 360 ڈاؤن لوڈ کریں، پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانے والی ایپ آپ کے پاس موجود ہے، مقبرہ شاملہ اس کے اندر ایپ کے اندر موجود ہے۔ عربی جاننے والے دنیا جہاں کی تمام جو کتب ہیں اپنے موبائل کے اندر سکڑ کے ہتھیلی میں ان کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہمارے پاس آج بڑی بڑی لائبریریاں نہیں رہی، مکتبہ شاملہ کھولتے ہیں اور اسی وقت حدیث کی ہر کتاب کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی ہمارے اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ شاذ ہے، یہ معلل ہے، یہ مدلسین کے طبقہ میں یہ لوگ آتے ہیں، یہ مدلس ہے، یہ انانا سے روایت کرتا ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں آج آپ کے پاس ہتھیلی کے اندر موجود ہیں۔ آپ میں تھوڑی سی اگر علمی استعداد ہو، آپ اس دنیا میں اس پھیلی ہوئی ایپ کو اپنے ہاتھ سے کھول کر دین کے تمام علوم و فنون اپنے سینے میں سمو سکتے ہیں۔ محترم قاری صاحب تشریف فرما ہیں، اب میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے یہ چند فکری باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، ایک لیکچر اور لیسن کے طور پہ بچوں کے حوالے سے یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور ایک آخری بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے 10 سال تک تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ان کو نماز کے لیے لانے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بچے 10 سال کے ہو جائیں ان پہ سختی کی جائے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب بچے 12، 13، 14، 15 سال، 16، 18، 20 کے ہو جائیں تو اب ان پہ سختی کا معاملہ گزر چکا ہے۔ جب سختی کرنا تھی، جب وہ پرورش پا رہے تھے، جب شاخیں نرم تھیں، ہم نے موڑی نہیں ہیں، جب وہ ٹہنیاں مضبوط ہو چکی ہیں، اب انہیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب مار نہیں، اب تکنیک ہے، اب پیار ہے، اب طریقہ کار ہے۔ اب آپ کو 10 سال کے بعد، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، اس کے بعد اب مار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دیکھے بڑے بچوں 15، 20 سال کے بچوں کو مارتے ہوئے، میں نے کہا نہیں، وقت گزر چکا ہے۔ رسول اللہ رہنمائی فرما چکے ہیں کہ بچے آپ کے 10 سال تک کے تھے تو انہیں ہلکا پھلکا ان کے اوپر پریشر کرنا نماز کے لیے کر سکتے تھے، اب تم مار نہیں سکتے۔ عاقل بالغ ہو چکے ہیں، بلوغت کی عمر میں جب تک فرشتوں نے قلم نہیں پکڑے تھے، اب فرشتوں نے اپنے قلم ان کے پکڑ لیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو خود جواب دے ہیں۔ اب والدین اب مار نہیں سکتے، اب والدین دعوت دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، جس طرح عام لوگوں کو تبلیغ فرض ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنوں کو بھی ڈرانا ہے، تلقین کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ یہی آیہ مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی تھی اور اسی آیہ مبارکہ کے اوپر میں اختتام کر رہا ہوں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ سے گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح انسانیت کی تعلیم و تربیت کا سوچا اور دینی اور اصل علوم کا کمبائن علم جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملا، آج اسے دنیا میں عام کرنے کا مشن رہے۔ انشاءاللہ اللہ اس عام کو مقبول فرمائیں گے، دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔